اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے النور، اس کا مطلب ہے روشن۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے، جس کو آیت النور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ طاق میں رکھا گیا چراغ۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری، شیشہ روشن چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت زیتون کے تیل سے، جو نہ تو مشرقی ہے اور نہ ہی مغربی۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے وہ چمک اٹھے اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ۔ نور علی نور، نور پر نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو ہے وہ نور ہے، خود روشن ہے، اسی وجہ سے اس نے آسمان و زمین کو روشن کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ زمین و آسمان کی روح رواں جو ہے وہ ایک ذات کے توسط سے ہی ہے، یعنی کہ یہ زمین و آسمان کے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی زندگیاں، ان کے جو معاملات ہیں سارے کیسے چل رہے ہیں، ان کے اندر جو روح ہے وہ کیسے چل رہی ہے، وہ ایک ذات کی وجہ سے چل رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو روشن کیے ہوئے ہے، ان کو ہدایت دے کر ان کی زندگیاں چلا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک چراغ ہے، اس کے نور کی مثال ایک چراغ ہے جو کہ طاق کے اندر رکھا ہوا ہے، یعنی انسان کے اندر، جسم کے اندر جو ہے ایک دل ہے جو کہ جس کے گرد شیشہ ہے، یعنی کہ وہ بالکل صاف اور شفاف ہے۔ اس کے اندر اللہ نے پہلے ہی توحید کا علم رکھ دیا ہے، یعنی کہ سلیم الفطرت ہے۔ پھر جب اس کے اوپر زیتون کا تیل جب پہنچتا ہے، بہترین قسم کے درخت کا، یعنی کہ وہی کا علم جب اس تک پہنچتا ہے تو وہ مزید جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ نور علی نور بن جاتا ہے، یعنی کہ سلیم الفطرت جو ہے وہ سب سے پہلے تو نور ہے، اور پھر وہی کا علم جو ہے وہ اس کو مزید نور بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم لینٹرن کی اگزامپل بھی لے سکتے ہیں کہ لینٹرن ایک باڈی کے اندر ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جب چراغ جل رہا ہوتا ہے، چراغ کو بہترین قسم کا اگر آئل ملے گا تو وہ مزید روشن ہوگا، خود بھی روشن ہوگا، اور جو اس کے گرد شیشہ ہے، شیشے کے ذریعے باہر بھی وہ روشنی جو ہے وہ بہترین قسم کی پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کر کے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی جو ہے وہ نور ہے، اور اس نے اس پوری کائنات میں اس کا نور پھیلا ہوا ہے، اور جو ہدایت ہے وہ بھی نور ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کو ہم مزید سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نور ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اس کا نور ایسا ہے کہ جہاں تک اس کے چہرے کی روشنیاں جائیں گی وہ اس کو جلا دیں گی، یعنی اس کائنات کے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو برداشت کر سکے۔ اللہ نے اس کائنات کو اس قابل نہیں بنایا ابھی، لیکن یہ کہ اس میں جتنی مخلوقات ہیں اس میں اگر انسانوں کی بات کریں تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ جب قیامت والے دن جو لوگ جنتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اتنی بصارت دے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے کہ وہ نور ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ نور ہے، وہ اس کی تخلیق نہیں ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی جیسے روشنیاں ہیں وہ سب اس کی تخلیق ہے، لیکن کلام جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ روشنی ہے، خود بھی روشنی ہے، اور جس تک یہ پہنچے اس کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھیجے گئے ہیں۔ وہ کیسے نور ہیں؟ کہ وہ ہدایت کی شکل میں نور ہیں، ہماری زندگی کی راہوں کو انہوں نے روشن کیا ہے اللہ کے پیغامات کے تھرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمانی جو ہدایت ہے نا اس کو بھی نور کہا ہے قرآن میں،
یعنی جس انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، غلط صحیح کی پہچان ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے پاس ہدایت ہوتی ہے، اس کو یعنی کہ اس کے پاس علم نافع ہوتا ہے، عمل صالح کرنے کی توفیق ہوتی ہے، تو پھر وہ نور کے راستے پر ہوتا ہے، اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اور پھر وہ خود نہیں روشن رہتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس کو ہم مزید سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ ایک جگہ ہے، اس میں جب اندھیرا کیا جاتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہم روشنی کرتے ہیں تو جو چیز جہاں ہوتی ہے وہاں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ ایمان کی جو بات کی جا رہی ہے کہ ایمان نور ہے، جس کا جو مقام ہے وہ اس کو وہاں رکھ کر بتاتا ہے۔ اللہ کا ہماری زندگی میں جو مقام ہونا چاہیے، دنیا کے معاملات کا جو مقام ہونا چاہیے، رشتہ داروں کا جو مقام ہونا چاہیے، زندگی کے جو معاملات ہیں ہمارے پرسنل لائف کے، ان کا کیا مقام ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، ایمان جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر ہمیں بتاتی ہے، یعنی کہ ہماری بصارت کو جو ہے روشن کر دیتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے اس نور کی ضرورت اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ جیسے کہ دنیا میں تو ہمیں ایمان کی حالت میں چاہیے، ہمارے دل روشن ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، جس کو ہمیں پرائیورٹی دینی چاہیے ہم اس کو پرائیورٹی دے کر زندگی گزاریں، اللہ کے کلام کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی زندگیوں کو روشن کر لیں۔ پھر آخرت میں بھی ہمیں اس نور کی ضرورت ہوگی۔ اوبویسلی دنیا میں یہ ساری جو ایمان ہے، ہدایت ہے، یہ تو ہمارے آخرت میں کام آئے گی، ساتھ ہی ساتھ ہمیں فزیکل نور کی بھی ضرورت ہوگی، جبکہ بالکل اندھیرا ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دعا سکھائی ہے سورۃ تحریم میں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہوگی جن کا نور ان کے آگے آگے دائیں جانب بھاگ رہا ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ اے اللہ میرے دل کو نور بنا دے اور میری بصارت میں نور ڈال دے، میری سماعت میں نور ڈال دے، وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا، اور میرے دائیں نور ڈال دے، میرے بائیں نور ڈال دے، میرے اوپر نور ڈال دے، میرے نیچے نور ڈال دے، وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا، اور میرے آگے نور ڈال دے، میرے پیچھے نور ڈال دے، تو میرے لیے اپنا نور ڈال دے، میری زبان میں نور ڈال دے، میرے اعصاب میں نور ڈال دے، وَلَحْمِی نُورًا وَدَمِی نُورًا وَشَعْرِی نُورًا وَبَشَرِی نُورًا، میرے گوشت میں نور ڈال دے، میرے خون میں نور ڈال دے، میری کھال میں نور ڈال دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے، وَاجْعَلْ فِی نَفْسِی نُورًا وَأَعْظِمْ لِی نُورًا اللہم أَعْطِنِی نُورًا، اور ڈال دے میرے نفس میں نور اور بڑھا دے میرے لیے نور، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔